کہ آپ جب کوئی صدقہ خیرات کیا کرتی تھی تو اپنے خادم کو کہتی ہیں ذرا جا کر سنو یہ فقیر ہمیں کیا دعا دے رہا ہے. وہ جو آ کے بتاتا تو آپ وہی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس فقیر کے لیے کرتی، اور فرماتی کہ میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا میرے صدقے کا بدلہ ہو جائے. تو جو دعا دیتا ہے میں وہ دعا اس کو دے دیتی ہوں تاکہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے اور صدقہ خالصتاً میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. کیا بات، کیا بات، کیا کہنا. میں چاہوں گا اس سیگمنٹ کا، چونکہ یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں آپ کی سیرت سے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، میں چاہوں گا آپ بھی اپنے الفاظ میں سے بیان فرمائیں. مجھے اجازت دیں تو میں علم کے حوالے سے ذرا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف فرض عین سیکھا بلکہ فرض کفایہ بھی. فرض کفایہ علم وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے تمام جو بہن بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں خاص طور پر، کہ اپنے ایک بچے کو اور خصوصاً لڑکیوں میں سے کسی ایک کو عالمہ اور مفتیہ ضرور بنائیں، جو باقاعدہ لکھ کے فتویٰ نہ دیں لیکن ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پورے خاندان یا اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پورے محلے بلکہ پورے شہر کی خواتین کا علمی لحاظ سے مرجع بنے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچیاں وہی علم حاصل کریں بالکل انہی کتابوں کے ساتھ جن سے مرد علم حاصل کرتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ یہی ہے، ہم 6 سال کا کورس کرواتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دونوں کا ایکول کورس رکھا ہوا ہے. تو ایسی بچیاں تیار کر کے انہیں قوم کے سامنے متعارف کروانا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں. خواتین کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے. یعنی خواتین اپنے حیض و نفاس کے مسائل تک صحیح طرح نہیں جانتی ہیں، اور پھر مردوں سے کویشچن کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور گھر کے مردوں کی غیرت اور کسی مقام پہ نہ جاگے یہاں ضرور جاگتی ہے کہ خبردار جو کسی مرد سے مسئلے معلوم کیے تو پھر عورتیں کہاں سے لے کر آئیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آج کا یہ پیغام اگر قبول فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو علم سکھائیں اور انہیں قوم کا مرجع بنائیں تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکیں. بہت عمدہ آپ نے پیغام عنایت فرمایا. ان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ 10 دن تو ایسے گزار لیں جو قبر کی یاد تازہ کر دے. مشکل کام تو ہے لیکن قبر میں ہم دیکھیں اکیلے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، ہم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، یہ مناظر ہمیں نظر آئیں گے. بس اپنے اعتکاف کو 10 دن یہ سمجھے کہ آپ فوت ہو کے قبر چلے گئے ہیں اور دنیا سے تعلق کاٹ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں.